بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 274 ہے اور اس سبق سے ہم سورۃ التکویر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ التکویر مکیۃ 29 آیۃ۔ سورۃ التکویر مکی سورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان سب پر مہربان ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، سُيِّرَتْ چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، عُطِّلَتْ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ عبسہ کی آخری آیات جن میں قیامت کے احوال کا ذکر تھا ان کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں سورۃ التکویر شروع ہو رہی ہے۔ تو سورۃ التکویر کو سورۃ التکویر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پہلی آیت ہے اس کی، اذا الشمس کورت، اس میں کورت کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ سورۃ التکویر کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ التکویر ہے۔ کورت کے معنی ہے بے نور اور بیکار ہونا، تو اسی مناسبت سے اس کو جو ہے وہ سورۃ التکویر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر جو ہے وہ 29 آیات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو یا جو شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کا منظر جو ہے وہ یہاں دنیا میں دیکھ لے، ایسے دیکھ لے جیسے کہ قیامت کا منظر اس کے سامنے ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ 3 صورتیں، اس میں پہلی صورت اذا الشمس کورت ذکر فرمائی، دوسری صورت اس کے بعد والی اذا السماء انفطرت ذکر فرمائی، اور تیسری صورت جو مطففین کے بعد آ رہی ہے اذا السماء انشقت۔ ان 3 صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 صورتوں کی تلاوت کر لے۔ ان 3 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کے اندر کھینچا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ التکویر، اس صورت میں بھی قیامت کے انہی ہولناک مناظر کا اور حوادث کا بیان ہے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے۔ انہی حوادث میں سے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ جو قیامت کے مناظر ہیں، یہ جو حوادث ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام عالم کو درم برم کر دے گا اور تمام عالم کا، تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس صورت کی جو آخری آیات ہیں، قیامت کے حوادث اور احوال کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص احوال اور اوصاف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس صورت کی آخری آیات میں، جو نزول وحی کے وقت جو ہے وہ پیش آئے تھے، وہ احوال ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی سورت جو تھی وہ سورہ عبسہ تھی، اور سورہ عبسہ کی جو آخری آیات ہیں ان آیات میں
انسان کی بدحواسی کا، جو قیامت کے دن انسان کی بدحواسی ہوگی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، تو اس بدحواسی کا عالم کیا ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اسی طرح یہ جو سورۃ التکویر ہے، اس سورۃ التکویر کے اندر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے دو اہم حقیقتوں کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، دو حقیقتوں کو واضح فرمایا ہے۔ نمبر 1 قیامت کی حقیقت، اور نمبر 2 وحی اور رسالت کی حقیقت۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ عالم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، کائنات کو درم برم کر دیا جائے گا، وہ بھی جو نشانیاں ہوں گی اس کی، وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو تخریب عالم کی 12 نشانیوں کا اس صورت میں ذکر ہے۔ جب یہ 12 حوادث واقع ہو جائیں گے تو اس وقت ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، یعنی اس نے دنیا میں کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں، اور کیا کیا اس نے جو ہے وہ اپنے لیے آگے بھیجا ہے، اور کیا کیا اس نے کمایا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک جو ہے وہ قیامت کے احوال اور قیامت کے حالات، آخرت کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ احوال وہ ہیں جن کا نفخہ اولا سے تعلق ہے، اور کچھ احوال وہ ہیں جن کا نفخہ ثانیہ سے تعلق ہے۔ یہ جو شروع کی آیات ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، یہ 6 جو احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ نفخہ اولا کے وقت ہوں گے، یعنی جس وقت پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ 6 حالات ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کے لپیٹنے سے کیا مراد ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی، تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ لپیٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر اس تکویر کو بے نور ہونے کے معنی میں لیا گیا ہے کہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، یعنی جو ستارے ہیں آسمان میں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائیں گے۔ باقی جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ النمل ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ پہاڑوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ چلا دیا جائے گا، یعنی کہ جو ہے وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے اور اڑنے لگیں گے، اپنی جگہوں سے چل پڑیں گے، جیسے کہ بادل جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل چلتے ہیں ایسے جو ہے وہ پہاڑ بھی چلنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اونٹنی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے ہاں گابن اونٹنی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا مال سمجھا جاتا تھا، دولت سمجھی جاتی تھی۔ اگر حاملہ ہو، گابن ہو تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہوتی تھی، یعنی کہ ویسے بھی اونٹنی کی قیمت ان کے ہاں بڑی ہی زیادہ تھی، اور بڑی مال جو ہے وہ بڑا مال اس کو سمجھا جاتا تھا اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، لیکن جب وہ گابن ہو تو اس کو اور زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہر شخص پر اس طرح کی حالت طاری ہوگی تو اسے اپنی دولت کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، جتنی بڑی دولت بھی ہو اس کو سنبھالنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے جو ہے وہ ایسی اونٹنیاں جو کہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں ان کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اصل میں عشار جو ہے یہ عشرہ کی جمع ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ یہ عشرہ کی جمع ہے،
عشرہ کہتے ہیں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو. تو اس کو عطلت چھوڑنے کا اور بیکار کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو کوئی طالب نہیں رہے گا، اس کا کوئی طالب نہیں رہے گا، کوئی چرانے والا نہیں ہوگا، کوئی سواری کرنے والا نہیں ہوگا، چونکہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑا سرمایہ تھا عربوں کے نزدیک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یہاں پر اونٹنیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہاری جو مرغوب ترین چیزیں ہیں، جس کو تم دنیا میں مرغوب ترین چیز سمجھتے ہو، اور ان پر بھی ایک ایسا دن آئے گا کہ ان کی طرف بھی تمہاری کوئی توجہ نہیں رہے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. حشرت یعنی کہ ان کو جمع کر دیا جائے گا دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد، زندہ کرنے کے بعد، یعنی قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر بھی جانور جو ہے وہ گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے. جیسا کہ کسی عام مصیبت میں جو ہے وہ تنہا رہنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنے کو پسند کیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کو بھی جمع کر دیا جائے گا. بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بھی لکھا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کا، کہ جانوروں کو موت آئے گی. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ قیامت کے دن ان کا جمع ہونا مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ضرور تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے، یہاں تک کہ ایک بغیر سینگ والی بکری جو ہے، جس کو سینگوں والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی، اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا بغیر سینگوں والی بکری کو. تو اسی طرح یہ تو بطور مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، بکری کا تذکرہ فرمایا ہے، دیگر جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. یعنی کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے، وہ حق قیامت کے دن انسانوں کو بھی دینا پڑے گا، جانوروں کو بھی دینا پڑے گا. بلکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے روح المعانی کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ چونٹی کو بھی چونٹی سے بدلہ دلایا جائے گا. چونٹی نے اگر دوسری چونٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. یہاں پر ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کے اندر کہ یہ تو جب نفخہ ثانیہ ہو جائے گا اس کے بعد کی چیز ہے، بدلہ دلانے والی چیز جو ہوگی، معاملہ جو ہوگا وہ تو اس کے بعد ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو تقسیم نہ کیا جائے ان آیات کو، کہ یہ والی آیات یہاں تک، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس آیت سے لے کر اس آیت تک، یعنی نمبر 1 سے لے کر نمبر 6 تک نفخہ اولا سے متعلق جو احوال ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفخہ ثانیہ والے احوال مراد ہیں. بلکہ مجموعی حیثیت سے جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ نفختین سے متعلق جو احوال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ اشکال بھی باقی نہیں رہتا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بڑکایا جائے گا. سمندروں کو بڑکانے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دی جائے گی، ان کا پانی خشک ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ دونوں مطلب مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. اذا الشمس کورت لففت وذهب بنورها. لففت مصنف نے اس کا معنی ذکر کیا ہے کورت کا، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وذهب بنورها اور اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی. کورت کا اصل معنی تو لپیٹنا ہی ہے، لیکن مفسرین نے اذا الشمس کورت شمس کے اعتبار سے اس کا معنی بے نور ہونا بھی کیا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ انقضت وتساقطت علی الارض اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اس کا معنی اور تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے، یعنی زمین پر گر جائیں گے. انقضت وتساقطت علی الارض زمین پر گر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا یعنی کہ
उनकी सतह जमीन से उनको सतह जमीन से उखाड़ दिया जाएगा। ज़ुहिब बिहा अन वजहिल अर्द, सतह जमीन से उनको उखाड़ दिया जाएगा। फसारत हवाअ मुंबस्सा, तो वो उड़ते हुए गुबार की मानद हो जाएंगे। व इदल इशारु अन्नूकुल हवामिलु उत्तिलत, और जब 10 माह की गाबन ऊँटनियों को जो है वो बेकार छोड़ दिया जाएगा। अन्नूकुल हवामिलु, इशार का माना मुसन्निफ ने जिक्र किया है कि इससे जो है वो हामिला ऊँटनी मुराद है। इशार 10 माह की गाबन ऊँटनी को कहते हैं। उत्तिलत, छोड़ दिया जाएगा। तुरिकत बिला राइन औ बिला हल्बिन लिमा दहम मिनल अमरी वलम यकुम मालुन आजब इलैहिम मिनहा। मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं यानी कि उनको छोड़ दिया जाएगा बगैर किसी निगरान के, बिला राइन औ बिला हल्बिन, या जो है वो बगैर दोहे छोड़ दिया जाएगा। जैसे दूध न दोया गया हो उसी तरह उसी हालत में उसको छोड़ दिया जाए, इसलिए कि उनको एक अजीम होलनाकी ने खौफजदा कर दिया होगा। वलम यकुन मालुन आजब इलैहिम मिनहा, और अरब के नजदीक 10 माह की गाबन उठने से ज्यादा नफीस माल कोई नहीं था। यानी कि इसलिए ये उसकी वजह मुसन्निफ जिक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने 10 माह की गाबन उठने का तज़किरा इसलिए फरमाया कि अरबों के यहाँ चूंकि 10 माह की गाबन जो हामिला होती है उससे ज्यादा नफीस माल और कोई नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया है। वह इदल वुहूश हुशिरत, और जब जो है वो जंगली जानवर समेट कर जमा कर दिए जाएंगे। जुमिअत बादल बासी लियुक्तसा लिबाजिम मिन बाजिन सुम्मा तुसीरु तुराबा, यानी कि उठाए जाने के बाद, जिंदा करने के बाद उनको जो है वो जमा किया जाएगा। यह हुशिरत का माना है ताकि बाज का बाद से बदला लिया जाए। सुम्मा तुसीरु तुराबा, फिर वो मिट्टी हो जाएंगे। व इदल बिहारु सुज्जिरत, और जब जो है वो समुद्रों को भड़का दिया जाएगा। सुज्जिरत, समुद्र भड़का दिए जाएंगे। बितख्फीफ व तशदीदी, ये सुज्जिरत जो है ये मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने इसका इराब जिक्र किया कि इसमें तशदीद के साथ भी है और तख्फीफ के साथ, सुजिरत भी है और सुज्जिरत भी है। उक़िदत फसारत नारा, ये आगे माना बयान कर दिया कि समुद्र भड़का दिए जाएंगे तो वो आग की मानद हो जाएंगे। फसारत नारा यानी कि वो आग की तरह हो जाएंगे, आग की मानद हो जाएंगे, उनको खुश्क, उनका पानी खुश्क हो जाएगा। आखिर में आप हजरात से 2 सवाल हैं। नंबर 1, सूरत तकवीर के नाम की वजह तस्मिया क्या है और कुबरत का क्या माना है, और दूसरा सवाल ये है कि क़यामत के दिन समंदरों को भड़काने से क्या मुराद है। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।